کہتے جی غلطی کی ہے نماز میں، دونوں طرف سلام کے بعد سجدہ سہو کیا ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں طرف سلام کے بعد بھی سجدہ سہو جائز ہے، اور اسی طرح ایک طرف سلام پھیر کے بھی سجدہ سہو جائز ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں چیزیں احادیث مبارک میں ملتی ہیں۔ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ سجدہ سہو کر کے پھر آدمی سلام پھیر، تو بہرحال اس میں کوئی غلطی نہیں، جو ہوا الحمدللہ ہو گیا۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ایک دفعہ نہیں، روز یہ مسئلہ ہوتا ہے، بالکل جائز ہے، حضور کا حکم ہے اور بی بی عائشہ نے اس پہ عمل فرمایا ہے، اور پھر حضور نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے اور تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر حضور پابندی فرما دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عمرہ تو مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے، لیکن جیرانہ سے زیادہ افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے خود عمرہ فرمایا ہے، اس لیے جیرانہ سے افضل۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد عائشہ سے افضل ہے، چونکہ وہ فعل رسول اللہ ہے، یہ قول رسول اللہ ہے، اور حدیث قولی جو ہے اس کو سبقت حاصل ہوتی ہے حدیث فعلی میں، کیونکہ فعل جو ہے وہ تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کر دیا بھی جائز ہے، لیکن جہاں حضور نے حکم دیا ہو وہ چیز جو ہے وہ تو قول رسول اللہ ہے، وہ افضل ہے، تو اس لیے اس میں بلا وجہ تردد نہ کیا کرے۔ ہاں بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ تب جائز ہے اگر کوئی عذر کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکا تو اب کر لے، یا مثلا اہل مکہ نے کبھی عمرہ کرنا ہے تو ان کو بھی جائز ہے کہ مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کر لیں، لیکن امام صاحب اور امام شافعی کے نزدیک یہ دونوں مقامات جو کہ جتنا مرضی آئے کوئی عمرہ کرے، ایک کرے، نفلی عبادت ہے، لیکن بالاتفاق طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اگر طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ میرا بھائی اجتماع جو ہے راجح قول یہی ہے کہ 7 چکروں میں ہو، اور رمل جو ہے وہ 3 چکروں میں ہو۔ میں نے طواف کے بعد سعی نہیں کی اور حلق کروا دیا، معنی یہ ہے آپ عمرے سے نکل گئے اور سعی چھوڑ گئے، دم واجب ہو گئے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ہر نماز کے وقت وضو تو کرتا ہے، لیکن اس کو شک رہتا ہے کہ شاید میرے پیشاب کے قطرے گرے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شک کا تو دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں، چونکہ یہ ایک بیماری ہے، وسوسہ ہو جاتا ہے بندے کو۔ اس کو طبی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں کہ وسواس قہری، یعنی ایسا وسوسہ جو آدمی کو مجبور کر دیتے، آدمی اسے بچ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جو 10 دفعہ ہاتھ دھوئیں گے، شاید میرا ہاتھ نہیں دھلا، شاید میری، یہ بیماری ہے اصل میں۔ تو اس کا باقاعدہ آج کل تو علاج ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو انشاءاللہ دوائی لکھ دے گا، آپ 4-5 دن کھائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو ایسا وسوسہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک آپ اس کا شکار ہیں، آپ اچھا کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے، لیکن وہ وضو جو ہے جو عصر کو کیا ہے وہ مغرب تک کے لیے کافی ہے۔ طواف کرو، اس کے بعد عبادت کرو، وہی وضو مغرب کے لیے پھر نیا کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیچے انڈر ویئر بھی رکھ لیا کرو، اس کو ذرا دیکھا کرو قطرے ہیں ہی صحیح ہے، صرف یہ شک ہے۔ تو بہرحال شک کا علاج تو میں نے عرض کر دیا ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، ان کے پاس جا کے کرا دیں۔
مجبوری سے کسی کو پیسے دے کے اقامہ بنوائیں، بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال مکے کی مسجدوں میں جو نماز پڑھیں گے وہ اس مسجد سے افضل نہیں ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے حدود حرم میں آدمی اکیلے نماز پڑھے تو 1 لاکھ ہے، اور مسجد میں پڑھے گا تو 25 درجے زیادہ ہو جائے گا، لہذا 25 لاکھ ہے، اور جب جامع مسجد میں پڑھے گا تو پھر 27 درجے زیادہ ہوگا تو 27 لاکھ ہے۔ لیکن جب اللہ کا کعبہ سامنے ہو اور آدمی کعبۃ اللہ کی جماعت میں پڑھ رہا ہو تو اس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، لیکن یہ معنی تھوڑا ہے کہ طواف والوں کا راستہ روک دو، دور چلے جاؤ، مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھ رہے ہو نا، چاہے 1 میل دور بھی کھڑے ہوں۔ اب وہ آپ کو اگر کھڑا کرنے دیں طواف تو سارا جام ہو جائے گا، لوگ آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ ضروری کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کو مار ڈالو۔ افضل ہے کہ مقام ابراہیم میں پڑھو، حتیم میں پڑھو، پورے حرم میں پڑھو، بھول گئے گھر میں جا کے ہوٹل میں پڑھ لو، تب بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جی واجب طواف جو ہیں وہ عصر اور مغرب کے درمیان حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن حنابلہ کے نزدیک رحمہم اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ لیکن اصل میں دیکھیں نا، یہ جھگڑے نہ کریں، بات کو سمجھیں۔ ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا اور اس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب کی نماز بھی حرم میں پڑھوں گا، تو وہ آرام سے بیٹھا رہے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھے تاکہ کسی حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہوگی۔ اور انہیں ویسے بھی بیٹھنا ہے تو پھر جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ عمل کرے کہ جس پر کسی حدیث میں منع نہ ہو۔ اچھا کوئی آدمی نے جانا ہے، مجبور ہے، اگر اس نے پڑھ لیا تو ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ مغرب کے بعد پڑھے، کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز جائز ہی نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ اگر ایک آدمی نے 2 یا 3 طواف کیے ہیں تو بعد میں وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن 3 طواف کا معنی یہ نہیں ہے کہ 21 چکر لگا لو، نہیں، ایک ساتھ ختم ہوں پھر دوبارہ نیت کر کے شروع کرو۔ میرا ہم زلف شیعہ ہے، ساری سنی ہے، تعلقات کیسے رکھے جائیں، نہ ہی رکھے تو بہتر ہے نا، سالی سے بھی تعلق رکھنا ناجائز ہے، شیعہ سے بھی ناجائز ہے، پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمزم میں پانی نہ ملائیں، جو ہے وہی خالص دیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جب باپ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں زمینوں پہ، اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، قیامت میں دیں گے انشاءاللہ، اور باپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا کہ زندگی میں کیوں نہیں دے گیا سب کو۔ بلی کی کون سی ایسی عادت ہے؟ کوئی عادت نہیں ہے، یہ طوافین میں شمار ہوتی ہے۔ حضور پاک نے اس کی کوئی عادت تو پسند نہیں کی ہے، بلکہ اتنا فرمایا ہے کہ اگر اس نے کسی چیز کو چھوا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ البتہ بلی سے محبت کرتے تھے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے چھوٹی سی ایک بلی، اسی وجہ سے ان کی کنیت ہو گئی ابو ہریرہ۔ دعائے قنوت کا کہ جب دشمنوں نے حضور پاک کے صحابہ پر حملہ کیا تو حضور نے قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی۔ حضور پاک نے اذان دی، حضور کیوں اذان دے؟ مؤذن موجود ہے بلال، وہ سفر میں حضر میں ہر جگہ ساتھ ہے، سکھائی حضور نے۔ بلکہ ایک واقعہ یہ بھی ہے حدیث میں کہ ایک
دفعہ سفر میں ہیں حضور پاک تو صحابہ بھی ہیں تو حضرت بلال اذان دے رہے ہیں. ابھی محظورہ ایک نوجوان بچہ تھا، کافر تھا. تو جب بلال اذان دے تو لڑکے جو تھے نا وہ سارے مل کے گئے اللہ اکبر نقل کریں. سب سے اونچی آواز جو تھی وہ ابھی محظورہ کی تھی، وہ زور زور سے نقل کر رہا تھا، آواز بھی اس کی بلند تھی. حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ لڑکوں کو پکڑ کے لے آؤ. وہ لڑکوں کو لے آئے. حضور نے فرمایا سب کو چھوڑ دو، ابھی معذورہ کو بیٹھنے دو. ابھی معذورہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ ڈر کے مارے کیا کہیں. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو اب میں کہتا ہوں تم کہو. تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے بھی کہا اللہ اکبر. اس وقت چیخ رہے تھے زور سے کہو. تو حضور آگے اذان کہتے گئے، نماز کے لیے نہیں ہے، سکھانے کے لیے ہے. اور ساتھ ابھی معذورہ بھی اذان کہتا گیا. جب اذان ختم ہوئی حضور نے فرمایا جاؤ. اس نے کہا اسلام میں کہا جاؤ. اب تو اسلام اندر اتر گیا، مجھے کلمہ پڑھا ہے. تو اس کو حضور نے مکے کا مؤذن بنایا. ہر وقت کا مؤذن اور مسجد نبوی کا مؤذن بلال تھے اور مکے کا بھی محظورہ تھا. اور رمضان میں عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اذان دیتے تھے. جب حضور نے حکم دے دیا، سکھا دیا، ضروری ہے کہ حضور خود اذان دیں. نماز جنازہ کب فرض ہوا ہے؟ جب نماز فرض ہوئی اس کے بعد جنازے کا حکم بھی آ گیا. قربانی کے جانور میں بڑے جانور بھینس، گائے، اونٹ میں کون سا جانور زیادہ افضل ہے؟ اونٹ افضل ہے کیونکہ حضور نے تو اونٹ ہی کیا ہے نا. ویسے جو بھی ملے جائز ہے. حضور پاک نے ایام حج کے اندر اپنے حج قران کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمایا. کہتے جی کہ میری بیوی اکثر میکے والوں کی طرفداری کرتی ہے. ہر کوئی اپنے ماں باپ کی طرفداری کرتا ہے، اس میں کیا ناراضگی ہے یار تمہیں؟ نہیں، تم اپنے ماں باپ کی طرفداری نہیں کرتے ہو تو ضد کیوں کرتے ہو؟ نہ تم ضد کرو نہ وہ ضد کرے. کرتی ہے تم کو بڑی اچھی بات ہے، تم تو بڑی شریف ماں باپ کی تعریف کرتی ہو، ان کا خیال رکھتی ہو، اچھی بات. بس تم ضد کرتی ہو تو اور زیادہ کرے گی. میرے والدین میرے اور میری بیوی کے ساتھ جھگڑے رہتے ہیں. بیوی کو الگ رکھو، والدین کی خدمت بھی جاری رکھو. میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، علاج بھی کرائیں اور پھر دعاؤں پر اثر ہوگا. اور قرآن میں جو دعائیں ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعائیں مانگا کریں. لیکن پہلے علاج بھی تو کراؤ نا. اگر ایک آدمی کے اندر اللہ نے وہ جرثوم ہی نہیں رکھے ہیں جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہجرہ جو دعا کرتا ہے اللہ بھی یہ بچہ ہو جائے گا. وہ دعا مانگو جو جائز بھی ہو. اسباب پہ عمل کرو پہلے کہ چیک کرو بیوی میں نقص ہے یا تمہارے اندر نقص ہے، پھر اس کا علاج بھی کراؤ اور دعا بھی کرو. اور آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ساری دنیا میں بڑے بڑے میڈیکل سینٹر قائم ہیں. اگر مزدلفہ سے مینا نماز فجر ادا کرنے سے پہلے چلا گیا، دم پڑ گئی، لیکن عذر تھا، بیوی بچے ساتھ تھے، عورتیں ساتھ تھی، پھر کوئی دم نہیں. مدینے سے آتے وقت میقات میں نماز عصر کا وقت تھا. احرام باندھ کے نفل پڑھے، بالکل نفل نہ پڑھے، صرف نیت کر لے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.
ایک آدمی مکے میں کام کرتا ہے، وہ کسی ڈیوٹی پر جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ عمرہ کرے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ نہ کرے۔ روز کیسے کر سکتا ہے عمرہ وہ؟ پورے سعودی عرب میں جو بھی پڑھائی جائے، مکے مدینے میں 20 پڑھائی جاتی ہیں۔ اب یہ آپ کو بتا کہ پورا سعودی عرب افضل ہے یا مکہ مدینہ افضل ہے؟ جب حضور کی مسجد میں بھی 20 ہیں، اللہ کے گھر میں بھی 20 ہیں، باقی کوئی 8 پڑھتا ہے، اس کو 8 لاکھ کا ثواب ملے گا، ہمیں انشاءاللہ 20 لاکھ کا ملے گا۔ آخری عشرے میں جو یہاں تہجد پڑھتے ہیں، وہ احناف کے نزدیک نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، لیکن حرم کی وجہ سے ضرور ملا کریں، پڑھا کریں۔ یہ مسئلے پوچھنے کی جگہ نہیں ہوتی، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ موجودہ دور میں حجر اسود کا بوسہ زور آزمائی کے بغیر ممکن ہی، زور آزمائی نہ کریں، اشارہ ہی بوسے کے قائم مقام ہے یار۔ جب حضور نے فرما دیا کہ بوسہ دو یا اشارہ کرو، اگر کوئی عورت عمرے پہ آنے کے لیے ایام حیض کو روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرے، جائز ہے، لیکن کسی لیڈی ڈاکٹر کی مشورے سے استعمال کرے۔ بعض اوقات گولیوں کی وجہ سے وہ بیچاری عذاب میں آ جاتی ہے، نہ خون بند ہوتا ہے نہ جاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میاں بیوی دونوں عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مولوی صاحب نے سنا کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نے صحیح نہیں کہا۔ پوری دنیا میں ایک مفتی نہیں ملا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ جو رفع یدین نہ کرے نماز نہیں ہوتی۔ جو آپ کو کہو اس کو کہو، لکھ دو، نیچے اپنا نام بھی لکھو، مہر بھی لگاؤ کہ نماز نہیں ہوتی۔ ایسے کہہ دینے سے کیا ہے؟ رفع یدین کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے کہ جو کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ گھر میں جو بچے کھیلتے ہیں گڑیا اڑیا، وہ کوئی حرج نہیں۔ وہ تو حدیث میں آتے بی بی عائشہ کی، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی وہ گڑیاں تھیں۔ تو ایک دن حضور نے دیکھا تو ایک گھوڑے کی شکل بنی ہوئی تھی، لیکن ساتھ اس کے پر بھی تھے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر بھی تھے۔ عائشہ بڑی ذہین تو تھی نا۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، جدے سے راستے میں بس خراب ہو گئی، مکہ پہنچ کر عورتوں نے کپڑے بدلے، پھر مسجد عائشہ گئی۔ کیوں گئی مسجد عائشہ؟ کپڑے بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے بے وقوفی کی ہے، بہرحال کوئی دم نہیں، لیکن مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کپڑے بدلے، 100 دفعہ بدلے۔ عورتیں اپنی آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہیں ان کو باریک کر بالکل ناجائز ہے۔ جو اللہ نے بنایا ہے اسی کو راضی رہو۔ ویسے ایک بات یاد رکھو میری بیٹی، اس چیزوں سے حسن نہیں بنتا کہ بھویں بناؤ اور آنکھوں میں پلکیں لگاؤ اور لوگوں کے بال جوڑ کے وگیں لگاؤ، یہ حسن نہیں ہے۔ اصل حسن جو ہے، عرب کا ایک مقولہ ہے کہ زینت الجبال اللحا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے، وزینت الرجل اللحا، اور مردوں کی زینت داڑھی ہے، وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت جو ہے وہ حیا میں ہے۔ یہ جو میری بیٹی یہ جو میک اپ ہے اور یہ فاؤنڈیشن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ عورت کے حسن کو تباہ کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ آپ 1-2 مہینے تو ٹھیک رہیں گے، جلد بھی تباہ ہو جائے گی، حسن بھی برباد ہو جائے گا۔ آپ قدرتی چیزیں استعمال کریں جیسے صحابیات کرتی تھی، تیل لگا لیا، کنگھی کر لی، مساگ استعمال کر لیا، سرما پہن لیا،
دانتوں کو ہر وقت مسواک سے صاف رکھا، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے۔ اصل جمال تو حیا میں ہے، جس میں حیا نہ ہو وہ تو آم کی چوسی ہوئی گٹھلی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ غار سوم پر سانپ کئی سال انتظار کرتا ہے، مجھے نہیں ملا کہ میں پوچھتا کتنے سال انتظار کرتے رہے ہو۔ یہ لوگوں نے گھر رکھا ہے کئی سال انتظار، ہر غار میں سانپ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ لوگ بناتے ہیں نا جی کسی، اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہماری پھوپھی کو اس کے آدمی نے کہا تو میرے اوپر حرام طلاق ہو گئی۔ طواف زیادہ کریں تو زیادہ ثواب ہے نفلی عمرے سے۔ غلاف کے دھاگے توڑنے کے بارے میں کیا ہے؟ چوری ہے، ناجائز ہے، منع۔ اللہ کے گھر کے غلاف کے کعبے توڑتے ہو؟ وہ ایک متوف تھے، فوت ہو گیا، وہ کہتے مکی صاحب تمہارے ملک کے لوگوں کو بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، ان کے بس میں ہو یہ کعبہ اٹھا کے لے جائیں۔ ایک عمرہ صبح کریں اور دوسرا رات، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، زمزم پیو اللہ شفا دے، اور سب سے جو لیٹسٹ علاج آیا ہے نا، خالص زیتون کا تیل لے لو، 2 چمچ صبح اٹھتے ہوئے، کلی کرنے سے بھی پہلے پی لو، اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے پی لو، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گا۔ اور مشکل بھی نہیں ہے، ایک بوتل زیتون کے تیل کی رکھ لو، بستر سے جب اٹھو اسی وقت 2 گھونٹ بھر لیے، رات کو سوتے ہوئے 2 گھونٹ بھر لیے۔ چونکہ زیتون جو ہے یہ شجرۃ مبارکہ، اور حضور نے فرمایا کلوا وادہنوا منہا فانہا من شجرۃ مبارکہ، زیتون کھایا بھی کرو، لگایا بھی کرو، مالش بھی کیا کرو۔ کہتے جی جنازے کے اندر جو ثنا اور درود کے علاوہ جو زائد لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ تو ترجمے کی کتاب لے لو، اس میں معنی پڑھ لو۔ سیدھے میں بالکل پاؤں کی انگلیاں سیدھی ہوں، کعبے کی طرف ہوں اور زمین پہ ہوں۔ دوران طواف اگر کوئی قرآن پڑھتا رہے بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ حضور پاک پہ سلام پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح مدینے کے قبر بالکل ان کے لیے بھی دعا کریں، ثواب بخشیں، سلام کریں، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد، انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم الصادقون ونحن الاصل، یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ بالکل کریں، شہدائے احد پہ جائیں، حضور پاک ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے۔ خضر علیہ السلام کا وسیلہ دینا جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ کوئی جائز نہیں ہے۔ آج کل جو لڑکیاں کولڈ میرج کر رہی ہیں والدین کی اجازت کے بغیر، بہرحال جمہور ائمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی، جب باپ زندہ ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ ہے لوگ سمجھتے نہیں، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین لڑکی کی شادی کرنا نہیں چاہتے کہ لڑکی کی تنخواہ ہے، لڑکی ملازم ہے، 20-25-30 ہزار تنخواہ ملتی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، لیکچرر ہے، پرنسپل ہے، وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا تو گئی، تنخواہ بھی گئی۔ تو اگر وہ اس کی بات نہ مانے تو اس کو حق پہنچتا ہے کورٹ میں جا کے قاضی کو درخواست دے کہ میری عمر گزر رہی ہے، رشتے بھی مجھے ملتے ہیں، والدین مانے، وہ خود ولی بن کے نکاح کر دے گا۔ میرے جوتے گم ہو گئے، کوئی تو اٹھا کے پہن لیتا ہے، تو میں کسی جوتا نہیں، بالکل نہیں، کسی کے جوتے نہ اٹھاؤ۔ یہ تو نہیں تمہارے گم ہو گئے تو لوگوں کے اٹھاتے رہو۔ اچھا اگر فرض ایک مسئلہ تم بھی بتاؤ، اگر بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو؟ اب یہ ہنسی آ رہی ہے، نہیں، ایک آدمی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟
اللہ کے بندے، دوسرے کی چیز حرام ہے۔ احرام کی حالت بچے کو پتہ نہیں کیا ڈانٹ دیا، تھپڑ مارے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں پڑتی۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتے، بالکل پڑھ، پاکستان میں تو نہیں پڑھتی، جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتی، یہاں بھی پڑھنے کے لیے آنا جائز نہیں ہے، لیکن موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے، مسئلے کو سمجھا کرو۔ یہاں بھی منع ہے کہ عورت اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے آئے، وہ تو حرم میں آئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، طواف کر رہی ہے، جنازہ ہو گیا، جنازہ بھی پڑھے گی۔ عورت جتنا سجدے میں زمین کے قریب ہوگی اتنا انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ عورت کے لیے ستر کا حکم ہے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو کسی سے نہیں لڑتے۔ جو حج عمرہ کرتے ہیں ان پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ یہاں بچے بڑوں کے جنازے اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، دعا بھی تو اکٹھی ہے نا، اللہ اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکر، سب کے لیے ہے۔ میری والدہ عمرے کے لیے آئے ہیں، والدہ بیمار ہے، چل نہیں سکتی، ویل چیئر پہ اسے طواف کراتا ہوں، بالکل کوئی بات نہیں، اور میں خود بھی شوگر کا مریض تھک جاتا ہوں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر تھک جاتے بیٹھے رہیں، کعبے کو دیکھتے رہیں، بیٹھ کے نفل پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، وہ تو شوگر کا علاج ہے کہ طواف میں چلو گے اور تھکو گے تو شوگر کا لیول خود بخود کم ہو جائے گا، کیلوریز آپ کے ختم ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک بریلوی مولوی صاحب ہے، اس کے پیچھے نماز، اگر دیکھو یاد رکھو ہر بریلوی برا نہیں ہوتا، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، لیکن اگر وہ بدعات کرتا ہے، 11ویں شریف کرتا ہے، میلاد شریف کرتا ہے، عرس شریف کرتا ہے، قبروں پہ سے ایسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ میں بینک سے 50,000 قرضہ لینا چاہتا ہوں، بینک نے کہا ہے کہ ہم سود نہیں لیں گے، لیکن ایک دفعہ 1% فیس چارج کریں گے، یہ مجھے نہیں پتا، اگر فیس ہے تو جائز ہے، سود پر لینا جائز نہیں ہے۔ سارے نمازیں پڑھا، تمام ماہر محکلی کتنے دن نماز پڑھاتے رہے، حضرت شیخ سدیس بھی کتنے دن نماز پڑھاتے رہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت پڑھائیں۔ طواف کرتے ہوئے پیچھے سے چپل اٹھا کر حتیم کی دیوار پہ رکھ سکتے ہیں، نہ رکھیں، بے ادبی ہے۔ اپنے مسائل سے، اپنے موبائل سے، بہرحال کسی اچھی چیز کا فوٹو کھینچو جائز ہے، غلط چیز کا کھینچو حرام ہے۔ ہم لا عمری علمی کے بجائے عمرے کا ایک رکن صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے احرام کی پابندی سے باہر آ گئے، دم پڑ گئی حضرت۔ ہوتا کیا ہے عمرے میں یار، ایک طواف اور ایک صفا، کتنے احکام تھے جو ایک تم سے چھوٹ گیا، بس توجہ نہیں ہے اور کیا ہے۔ ایصال ثواب اللہ کی راہ میں شہادت، بالکل اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرو، مسلمانوں سے تو جہاد نہ کرو نا، جہاد کافروں سے ہوتا ہے، مسلمانوں سے نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورت جب طواف کرے تو محرم کا ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حج کرنے والے کو پتہ نہیں کیا ہے، گویا ہاتھ چوم سکتے، ویسے ہی چوم سکتے ہو جناب، اس میں کیا ہے، چاہے وہ حج نہ بھی کرے، استاد ہے، شیخ ہے، عالم ہے۔ بہرحال یہاں تقریباً 27 لاکھ تو ثواب ہے ہی ہے نا حدیث کے مطابق۔ کعبے کو دیکھتے ہوئے تو وہی دعا کریں، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوا۔
اور جو دعائیں زیادہ حضور کو پسند تھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اسی طرح اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ باقی اپنی زبان میں بھی مانگو، اللہ تو سب جانتے ہیں نا۔ اس لیے ایک اللہ والے دعا مانگی، یا اللہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، بس مجھے تو بغیر مانگے دے دو۔ ہم لوگ جو یہاں پیسے خرچ کرتے ہیں بچوں کے لیے سامان لے، اس پر بھی اجر ملے گا، صدقے کی نیت کر لو۔ حضور نے فرمایا کہ جو بیوی کو کھانا کھلاتے ہو نا، اگر ثواب کی نیت کر لو انشاءاللہ تو ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک عورت پاکستان سے عمرے کے لیے آئی، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، عمرہ ہو گیا، بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئی اور دم بھی پڑ گئی کہ میقات سے احرام نہیں باندھا۔ مسافر کے لیے نمازوں میں قصر ہے۔ آب زمزم سے وضو کریں جائز ہے، غسل کریں جائز ہے، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہو تو استعمال نہ کریں۔ عورتوں کا نفلی طواف کرنا رش میں دور سے بیٹھ کے دیکھتی رہیں کعبے کو، نفل پڑھتی رہیں، یا اوپری منزل پہ کریں تو کوئی رش نہیں ہے۔ نیچے مثلا 3 طواف کر لیں گے، اوپر 1 ہوگا لیکن رش تو نہیں ہوگا، دھکے بھی نہیں لگیں گے۔ کہتے جی کہ پتہ نہیں 4 چکر طواف کے لگا لیے، پھر کھانے پینے آرام کے لیے چلے گئے، ماشاءاللہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ آگے شروع کرو۔ مرد حلق سے پہلے عورتوں کے بال کاٹ سکتے ہیں، اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بیماری ہے، قطرے گرتے ہیں، کوئی یہ وہم ہے اور کچھ نہیں، دوائی لو جا کے۔ کلندر شہباز سے بم لگنے سے جو مر گیا، بم لگنے سے جو بھی مر گیا، موت اچانک موت شہید ہے، یہ ضروری نہیں وہ کلندر شہباز کی مزار میں مرے، کہیں بھی مرے بیچارہ۔ ہم نے عمرہ کرنے کے بعد بغیر غسل کیے کپڑے بدل دیے، غسل عمرے کے بعد تو ضروری نہیں ہے، عمرے سے پہلے سنت ہے۔ انڈیا سے آئے ہیں، عمرے کی نیت ہے، حیض کے دن تھے، مکمل ہوئے، غسل کیا، عمرہ کیا، طواف سعی کی، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر اگر حیض کے دن تمہارے پورے ہو گئے، مثلا 7 دن کی عادت تھی، پورے ہو گئے، خون بند ہو گیا، غسل کیا، طواف کیا، کوئی دم نہیں۔ بعد میں چلنے کی وجہ سے بھی آدمی کی عورت کو قطرات آ جاتے ہیں۔ 15 دن مکے میں ہیں، 5 دن مدینے میں ہیں، تو بہرحال 40 نمازیں پڑھنے کا موقع ملے افضل ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ حضور کے ابا کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ والدہ کی قبر ان کی ابوا میں ہے۔ ایک آدمی عمرے کے بعد حجامت کرائی، اس کے بعد دوسرا عمرہ 2 دن کے بعد کر، پھر بھی سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ بہرحال توسل کے بغیر قرآن و حدیث میں یہی ہے کہ اللہ سے براہ راست دعا مانگیں۔ دیکھیں نا جتنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا ہب لنا، کہتے ہیں کہ اس غلاف کعبہ غلاف کعبہ پہ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ عالم کہتے ہیں کہ طلاق دے تو 3 مہینے میں رجوع کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔
اگر ایک ہو، دو ہوں، اگر تین ہو جائے تو پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بالکل طلاق مغلظہ ہو گئی، وہ تو پھر رجوع ہوگا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ عمرے کے بعد کپڑے بدل لیے، آدھے گھنٹے کے بعد سر مڑایا، 10-20 ریال خیرات کر دو۔ آپ کو پہلے سر مڑانا چاہیے تھا، بعد میں کپڑے بدلنے چاہیے تھے۔ ایک آدمی والدین بہن بھائیوں سے ناراض ہے، عید کی بھی نماز نہیں پڑھتا، بعد بیوی کو طلاق دے، وہ طلاق ہو جائے گی، کافر تو نہیں ہوا نا، طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح تو پھر سارے بے نمازی ہو جائیں گے، ان کی طلاق نہیں ہوا کرے گی۔ یہ اچھا مسئلہ نکالا ہے تم نے، چونکہ نماز نہیں پڑھتا تو امام احمد حنبل کے نزدیک تو وہ ویسے ہی کافر ہے، اس کی بیوی تو بیوی رہی ہی نہیں۔